اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ سب رسولوں کو فضیلت دی ہے ہم نے، بعض کو بعض پر۔ بعض ان میں سے وہ ہیں کہ کلام فرمایا ان سے اللہ نے، اور بعض کو بلند کیا ان میں سے، اور بعض کو درجات دیے بلند۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزے اور ہم نے دیے اور تائید کی اس کی روح کو روح القدس یعنی جبرائیل سے۔ اگر اللہ چاہتا تو لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے بعد، اس کے بعد کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف دلائل، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اللہ چاہتا تو باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دی روزی، پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے اور نہ دوستی نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ہیں ظالم۔ ان آیات میں غزوہ بدر کی ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے، اور غزوات کے لیے جہاں سرفروشی کی ضرورت ہوتی ہے وہیں انفاق مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پرزور طریقے سے انفاق مال کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، خرچ کرو جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ان سب چیزوں میں سے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جس دن نہ کوئی شخص خرید و فروخت کر سکے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں، کافر ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں کافر سے مراد وہ کافر کون ہیں؟ کافر وہ ہیں جو اللہ کے اس حکم میں انفاق کی تعمیل نہیں کرتے، دیکھتے ہیں دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے، تو دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ مالی ضروریات ہیں، اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اور وہ اسے خرچ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، تو وہ ہے اصل کافر۔ اب جو آیات آ رہی ہے یہ وہ آیات ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین آیات میں سے آیات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبوی ہے، آیت الکرسی۔ اس آیت الکرسی کا نام ہی بڑا معروف نام ہے۔ آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آیت الکرسی تمام آیت قرآنی کی سردار ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ لا الہ ہوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ وہ برحق ہے، اعلیٰ ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، اور تمام تر عبادتوں کے لائق صرف پروردگار عالم ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے پروردگار عالم زندہ ہے، از خود باخود، اس کی زندگی مشتاق نہیں۔ اللہ کی زندگی از خود ہے، کسی کی دی ہوئی زندگی نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی کمزوری، کوئی عیب، کوئی احتیاط کچھ بھی نہیں۔ وہ ہر عیب سے بالا ہے، پاک ہے، اعلیٰ ہے، اور وہ اپنی جگہ خود ایک زندہ جاوید ہستی ہے۔ باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی بھی شے قائم نہیں اس کے عزم کے بغیر۔ مطلب اللہ اپنی جگہ احد ہے، اور باقی پوری کائنات کے لیے وہ صمد ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، لا تأخذوہ سینۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ نہ نیند۔ پروردگار عالم ہمیں وہ ہستی ہے جو زندہ جاوید ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ تو اونگ آتی ہے، اسے جھونکا تک بھی نہیں آتا، اور اس کو وہ ہر وقت ہر ایک پہ نظر اس کی قائم ہے، دائم ہے، اور وہ سب کو
اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ زمین میں آسمان میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمان میں ہے، چرند پرند حیوان، تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے، ہر شے کا مالک ہے وہ، اور یہ سب اسی کا ہے، سب اسی کے تابع ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں، سب اسی کی تخلیق ہیں اور سب اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو شفاعت کر سکے گا اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ یہ مقام سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ آیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی بڑے جلالی انداز میں آیا ہے کہ کس کی حیثیت ہے، کس کا مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے جو اپنے اختیار کے بل پر کسی کی سفارش کر سکے۔ ہاں، اگر اللہ اجازت دے تو وہ کر سکے۔ استثناءات کے ساتھ یہاں پہلی بار آیا ہے کہ اگر کون ہے جو سفارش کر سکے گا، لیکن اللہ جسے اجازت دے وہ کر سکے گا۔ یہ عالم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے۔ عام طور پر ہر انسان دوسرے انسان کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، لیکن یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے، وہ سب کے دلوں کو جانتا ہے، وہ سب کے ظاہر کو جانتا ہے، وہ سب کے باطن کو جانتا ہے، وہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے۔ جو وہ ظاہر کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ جاننے والا ہے ہر شخص کو۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ سما لیا ہے اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے کسی شے کا اللہ کے علم میں سے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس اللہ کا علم عطا کردہ ہے، محدود ہے، اور بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا اولیاء ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، ان سب کا علم پروردگار کے پاس محدود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے، اور اسی کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط کیے ہوئے ہے۔ کرسی کے یہاں 2 مفہوم آتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار پوری کائنات کا، یا کرسی کا مفہوم کوئی شے بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم کرسی کہہ سکتے ہیں، جیسے عرش۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور گرا نہیں اس کو حفاظت ان دونوں کی، اور وہی ہے سب سے بالا تر، عظیم تر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کو تکان طاری نہیں ہوتی، وہ تھکتا نہیں ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا، یعنی زمین اور آسمان کا تھامنا، ان کی حفاظت، وہ اس پر گرا نہیں گزرتی، اور وہ بہت بلند اور بالا ہے اور عظیم ترین ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کو توحید اعلیٰ کا خزانہ بھی کہتے ہیں اور سید آیت الکرسی بھی قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے آیت الکرسی پوری پڑھی ہے اور ایک آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔